یہ میرے لیے بہت باعث فخر بات ہے کہ میرے والد صاحب کو اللہ پاک نے ان لوگوں میں چنا جنہوں نے لوگوں کو ہنسایا ہے، اور ہنسانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ساری زندگی انہوں نے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لے کر آئے ہیں اور بے انتہا لوگوں کی مدد کی ہے۔ جب بھی کوئی ان کے پاس آیا کسی بھی کام کے لیے، انہوں نے ساری زندگی مختلف NGOs کے لیے کام کیا۔ سر فہرست شوکت خانم جس کے لیے بہت فنڈ ریزنگ کی، اور بھی جتنی NGOs آئیں ابو کے پاس، اور ابو کو بولا کہ پلیز ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ مجھے یاد ہے جب ابو کا ہارٹ کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ بیڈ ریسٹ لیں، اس کے فوراً کچھ مہینوں بعد ابو زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے، اور میں ساتھ تھا ان کے، اور وہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ میرے والد صاحب ایک بہت ہمدرد انسان تھے، ایک درویش انسان تھے۔ ساری زندگی انہوں نے اپنے لیے نہیں عوام کے لیے گزاری۔ ہمیں کم ٹائم دیا، آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم دیا۔ آپ لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے انہوں نے اپنے غم چھپا لیے۔ اور ایک بات میں ضرور بتانا چاہتا ہوں میرے والد صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے میری دادی یعنی کہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ابو دن میں شوٹنگ کرتے تھے، رات کو 2 شوز کرتے تھے، اس کے بعد گھر آ کر 1 گھنٹہ میری دادی اماں کے پیر بھی دباتے تھے اور ان سے دعائیں لیتے تھے۔ اور جب ان کا وصال ہوا میری دادی کا، تو ابو نے ایک لائن لکھی کہ میری آنکھوں کو تیری عادت ہے، تیرا چہرہ میری عبادت ہے، تو دنیا میں ہے رب کی پہچان، میرا ایمان ہے میری ماں۔ یہ ایک ایسے لفظ تھے جو کہ میرے بھی دل میں بس گئے، اور ابو نے ہمیشہ مجھے بولا کہ جواد تم ایک آدمی ہو اور تم نے انسان بن کے واپس جانا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابو آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا ایک آدمی ہے صرف اپنے لیے سنتا ہے، اپنے لیے کھاتا ہے، اپنے لیے پیتا ہے، اپنے لیے بولتا ہے، اپنے لیے دیکھتا ہے، سارے کام اپنے لیے کرتا ہے۔ انسانیت وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی کا ہاتھ اپنا ہو اور نوالا کسی اور کے منہ میں جا رہا ہو۔ تو جواد ایک اچھے انسان بنو، آدمی تو ہم سب لوگ ہیں۔ جب بالکل بیمار ہو گئے تھے، اس بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے ڈرامہ کیا، لاسٹ ڈرامہ جو آرٹس کونسل میں کیا تھا، بیٹھ کر کیا، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں بیٹھ کر بھی لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے انٹرٹین کروں۔ جب ہاسپٹل میں تھے تو مجھے بولا، میں ان کو بتاتا رہتا تھا کہ ابو پوری قوم آپ کے لیے بہت دعا کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ یار میری قوم مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اور آج وہ محبت میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے چہروں پر، جو ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر شخص ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ پوری دنیا سے اتنے قرآن شریف اب تک تقریباً 1 لاکھ قرآن شریف ان تک پڑھے جا چکے ہیں، بخشے جا چکے ہیں۔ تو یہ ایک میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے ہم سب کی عبادتوں کو۔ اور میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہاسپٹل کا خواب میرے ابو نے دیکھا، ماں، انہوں نے اپنی ماں کے اوپر یہ نام نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کی تمام ماؤں کے لیے یہ ہاسپٹل کا نام رکھا ہے، ماں ہاسپٹل۔ تو میری خواہش ہے، اور وہ مجھے کہتے تھے جب ہاسپٹل میں تھے کہ جواد تم نے اس خواب کو پورا کرنا ہے، میں رہوں یا نہ رہوں لیکن وہاں سے لوگوں کو فیض ملنا چاہیے، وہاں سے وہ ہاسپٹل اوپن ہونا چاہیے، اور وہاں پہ لوگوں کا علاج ہونا چاہیے۔ میں بڑا مشکور ہوں سندھ گورنمنٹ کا، جنہوں نے اس مشکل ٹائم میں ہمارا ساتھ دیا، خصوصی طور پہ مرتضیٰ وہاب صاحب کا، سعید غنی صاحب کا، مراد علی شاہ صاحب کا، بلاول بھٹو صاحب کا، احمد شاہ صاحب کا، جنہوں نے ہر موقع پہ گائیڈ کیا، اور ابو کے تمام دوستوں کا جنہوں نے ہم لوگوں کا اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں خصوصی طور پہ فینس کا شکر گزار ہوں جو پوری دنیا سے دعائیں کر رہے تھے۔ کئی لوگ تو عمرہ کر چکے ہیں، مدینہ شریف میں عبادت کر رہے ہیں ابو کے لیے، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو خواب میرے والد صاحب نے دیکھا، میں اپنی زندگی میں آپ سب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا اس خواب کو۔ اور وہ ہاسپٹل ہے جو انہوں نے دیکھا، وہ ویژن ہے، میں کوشش کروں گا کہ ان کے ویژن کو پورا کر سکوں، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر سکوں جو ان کا خواب تھا، کیونکہ وہ ایک انتہائی محب الوطن سچے پاکستانی تھے، سچے عاشق رسول تھے۔ ہمارے گھر میں کبھی بھی کوئی تقریب ہوتی تھی یا کوئی گیدرنگ ہوتی تھی، اس کا اختتام ذکر الہی پر ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب بہت اچھے مبلغ تھے، بہت زیادہ دین سے پیار کرتے تھے، قلم سے محبت کی، انہوں نے ساری زندگی عاشق رسول رہے، ساری زندگی علماء اکرام، اولیاء اکرام کی اسلامک ہسٹری سے پیار تھا ان کو۔ میرے پاس اگر بولنے کو مہینے لگ جائیں گے، سال لگ جائیں گے، میں تو ان کے بارے میں بولتا ہی رہوں گا، لیکن میری انسپریشن میرے والد صاحب ہیں۔ لوگوں کو پیار ہوتا ہے، مجھے عشق ہے اپنے والد صاحب سے، اور ان کی کوئی نہ کوئی ادا میرے اندر ضرور آئی ہے، اور انہوں نے ہمیں
اداکاری یا کامیڈی نہیں سکھائی اس طرح سے. ان کو پتہ تھا یہ بچوں کے اندر آلریڈی موجود ہوگی. انہوں نے ہمیں عدل کرنا سکھایا, سچ بولنا سکھایا, لوگوں کے کام آنا سکھایا, مدد کرنا سکھائی, خلوص سکھایا, عاجزی سکھائی. اور ہمیشہ یہ بولا کہ جب اس درخت کو پھل لگتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے, تو ہمیشہ اپنی پرسنالٹی میں جھکاؤ رکھو, تو میں اللہ پاک بہت نوازے گی. میری دعا ہے اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آگے آئندہ کبھی بھی میرے والد صاحب کو آپ لوگ ٹی وی شو میں دیکھیں, ڈرامہ میں دیکھیں, فلم میں دیکھیں, تو ان کی مغفرت کی ضرور دعا کیجیے گا. یہ میں ان کے تمام فین سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اللہ پاک ان کی درجات بلند کریں اور ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم ان کا نام روشن کر سکیں. اور جیسا کہ ابو ہمیشہ کہتے تھے اینڈ پہ, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت شکریہ. بہت شکریہ.